ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا حصہ اللہ رب العزت نے اس حصے میں اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے. چونکہ معاملہ ایمان لانے کا ہے تو جس پہ ایمان لایا جائے اس کا تعارف کیا ہے، وہ کن صفات کا حامل ہے اور وہ کون سی اس میں ایسی خصوصیات یا امتیازات پائے جاتے ہیں کہ اس پہ ایمان لایا جائے.
اور یہاں معاملہ صرف ایمان لانے کا ہی نہیں، بلکہ اسی ایک کو قابل عبادت سمجھا جائے۔ نہ صرف یہ کہ قابل عبادت سمجھ لیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایسے ہیں جو دعویٰ کریں کہ ہماری عبادت کی جائے، یا جن کے بارے میں لوگ دعویٰ کریں کہ ان کی عبادت کی جائے، ان سب کا انکار کیا جائے۔ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا باقی ہر ایک کی عبادت سے کھلا صاف ظاہر بغیر لگی لپٹی رکھے ہر ایک کا انکار کر دیا جائے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہیں پر بس نہ کی جائے کہ اقرار کیا جائے اس کی عبادت کا کہ کرنی اس کی عبادت ہے، اور دوسروں کا انکار کر دیا جائے، صرف ادھر ہی بس نہیں ہے، بلکہ واقعتاً یہ کام جو ہے وہ کر کے دکھانا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت سے غافل نہیں ہونا، اس کی عبادت کو چھوڑنا نہیں۔ اگر کوئی کہتا رہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ، اور عبادت کرے ہی نہ، کس لیے وہ عبادت کے لائق ہے؟ تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں دعا مانگتے ہوئے اسی چیز کا تذکرہ کیا، اللہ آج یہ تھوڑے سے لوگ اگر یہ یہاں پہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف یہاں تیرے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تیری عبادت بھی کرتے ہیں، یہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور حضرت انسان خصوصی طور پہ اس سے مطالبہ کیا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں نے پیدا ہی اس لیے کیا، انسانوں تمہیں اور جنوں تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں، سورہ زاریات کی آیتیں ہیں یہ، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، نہ تو مجھے ان سے رزق چاہیے اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے لا کے کھلائیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں، رزق کا مطالبہ نہیں، بلکہ رزق ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ دے گا، وہ کھلائے گا، کھلا کے سلائے گا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، انسانوں کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اس کی عبادت کریں، باقی چیزیں اس کی عبادت کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح و عبادت نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ عبادت کیسے کرتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلا نقطہ کہ باری تعالیٰ کی ذات، اس کے بارے میں بندے کو پورا تعارف ہونا چاہیے کہ میرا مالک وہ جس پہ میں ایمان لایا، وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ جس کو میں اکیلا مانتا ہوں، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور تعارف ہونا چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو اپنے علم میں لے آؤ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جانو، علم حاصل کرو، اور علم پختگی کے ساتھ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
ایک اور بات، کچھ لوگوں کو شیطان نے بہکایا اور وہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک سے قریب کرنے کے بہانے اللہ سے دور لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم نوح میں بڑے نیک لوگ تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بعد والوں کو آ کے شیطان نے مشورہ دیا کہ آپ جیسے وہ لوگ عبادت کیا کرتے نا، کوئی ایک جگہ خاص کر لو، وہاں پہ بیٹھ کے انہیں یاد کیا کرو، ان کی باتیں کیا کرو، تاکہ تمہارے اندر وہی جذبہ عبادت والا نیکی والا رہے۔ انہوں نے جگہ مختص کر لی، ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی تو اس نے کہا کہ ایسے ہے، وہ تو انہوں نے تو دیکھا ہوا تھا، انہیں شکلیں یاد تھیں، تمہیں شکلیں صورتیں تو نہیں یاد، اس لیے اب کچھ نہ کچھ ان کی شکل و صورت بنا کے کوئی مورتی وہ رکھی جائے تاکہ دھیان جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہ جائے، اور تم اپنے وہ نیک لوگ جو ہیں انہیں یاد کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی نسل گزر گئی، جیسے ہی اگلی نسل گزری ہے اس سے اگلی نسل آئی تو اس نے آ کے کہا کہ وہ پرانے لوگ تو انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، بہکا دیا۔ اگر انہیں علم ہوتا، اگر تعارف ہوتا کہ نہیں باری تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کائنات کے سارے نظام کو چلاتی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی یا ہمارے بڑوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں اور جگہیں یہ کیسے اختیار رکھ سکتی ہیں کہ کسی کو کچھ دے سکیں یا لے سکیں یا ان کی عبادت کی جائے، یہ کیسے مستحق ہیں عبادت کی؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف حاصل نہیں کیا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ ان میں سے کچھ نے کہا یہ جو عزیر علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہا انہیں تعارف ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ کی ذات کا مکمل تعارف ہوتا کبھی یہ نہ کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر ذات باری تعالیٰ کا تعارف ہوتا مکمل تو کبھی یہ دعویٰ نہ کیا جاتا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ بات ہے کہ تعارف نہیں، پتہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ بے راہ روی کا، عقیدے کے معاملے میں غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں تعارف کرواتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ ایک تو اللہ فرما رہا ہے، پھر کہلوا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سچے، ایسے سچے جن کی سچائی کو دنیا مانتی ہے، الصادق المصدوق، نہ صرف یہ کہ خود کہنے سے سچے بلکہ وہ جنہیں دنیا سچا مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں گے وہ معبود نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کلندر بھی پتہ نہیں 2.5 کے کتنے ہیں، وہ بھی ایک سے زیادہ، 2.5 کہتے ہیں کہ کتنے کہتے ہیں، کوئی ایک عورت ہے اسے کہتے ہیں یہ آدھا کلندر۔ اگر ایک سے زیادہ ہے وہ لائق عبادت نہیں، جو ایک ہے اگر اسی جیسا کوئی دوسرا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کہتا ہے اگر زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا، اگر 2 ہوتے تو زمین و آسمان کا سارا نظام خراب ہو جاتا، ہے ہی نہیں دوسرا، ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر کوئی دو ایک جیسے ہوں، یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایک ہے، احد ایک ہے. کیا معنی احد کا؟ لم یلد ولم یولد. یہ تعارف ہے احد کا. اکیلا ہے، نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. سب سے پہلی بات اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. دوسری بات اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. قرآن مجید میں کئی بار آتا ہے نا، بلکہ ہم کئی لوگ دعا کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں اللہ غنی. کیا مطلب ہے غنی کا؟ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے. الصمد کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی سہارے کا محتاج نہیں، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں. اللہ الصمد بالکل بے نیاز. جسے ضرورت ہو نا، جو حاجت مند ہو، وہ رب نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ غوث نہیں ہے. جسے خود کو ضرورت ہو، مثلا پیدا ہونے کے لیے والدین کی ضرورت، بچپن سے بڑا ہونے کے لیے سہاروں کی ضرورت، کھانے پینے کی ضرورت، انسانی حاجتوں کی ضرورت، مرنے کے بعد چار کندھوں کی ضرورت. انسان اور اللہ کا مقابلہ کرے، انسان اور اسے اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا جائے. ہو انسان، چاہے عزیر ہے، چاہے عیسیٰ بن مریم ہے علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اللہ کے نسب سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، اسے بیوی کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے اکیلا ہے، بے نیاز ہے، بالکل اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد. جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، جس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی الہ. تعارف ہے ایک، وہ ہے ہی ایک، کوئی اس کے ساتھ کا ہے ہی نہیں. باقی ساری کائنات کو دیکھ لیں، پیدا کیے گئے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتے، وہم یخلقون، انہیں تو خود پیدا کیا گیا ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ کسی کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، کسی کی تو کیا کرنی ہے، اپنی نہیں کر سکتے. اپنی کوئی عمر نہیں بڑھا سکتا، کوئی اپنا بڑھاپا نہیں آنے سے روک سکتا، کوئی بڑھاپے میں اعضاء کی کمزوری نہیں روک سکتا. ہے کوئی ایسا کہ جس نے روک لیا ہو کہ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے، یا جس نے موت آنے سے روک لی ہو کہ میرے اوپر موت نہ آئے؟ ہرگز کوئی ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ اکیلا ہے، اولاد اس کی نہیں ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے بیٹا جنا ہے، مریم عیسیٰ اور اللہ ان کا کوئی تعلق ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں صاف فرمایا، بالکل واضح الفاظ میں. پہلی بات یہ، کچھ لوگوں نے کہا جب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو یہی الہ ہوا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ نے فرمایا کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ بن مریم وہی خدا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جو عقیدہ تثلیث ہے کہ تین مل کے پورا الہ بنتا ہے، تینوں ایک ہی ہیں، وہ بھی کافر ہے.
اور ساتھ ہی اللہ وحدہ لا شریک پھر مزید تعارف کرواتے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں. اللہ وحدہ لا شریک کرواتے ہیں بات جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور عیسیٰ کی والدہ جو کہ سچی تھی. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ سمد ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہ پیاس آئے نہ بھوک آئے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو سوئے نہ اور باقیوں کو سلائے، سکون کی نیند دے. جب اللہ کے تعارف سے ہٹے تو پھر کیا ہوا؟ مورتیوں کو سمجھ لیا، شیطان نے بہکا دیا یہ معبود ہیں، ان کی تمہارے بڑے بھی انہی کی عبادت کیا کرتے. جب اللہ کے تعارف سے ہٹے شیطان نے بہکا دیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور جب اللہ کے تعارف سے ہٹے تو اس قدر دور جا گرے. قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مربی ان کو الہ بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا. حاتم تائی کا بیٹا جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مسلمان ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی. حاتم تائی کا تعارف تو سبھی کو ہے، بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا. اچھا، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں بھی پوچھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد بڑا سخی تھا، بڑا دینے والا تھا، نام تھا اس کا ایک، کیا اسے بھی اللہ کے ہاں کچھ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد نے جو کی ہے نا سخاوت، وہ شہرت کے لیے کی ہے. شہرت مل گئی، شہرت تو ابھی تک ہے، نام ابھی تک ہے. تیرے باپ نے جو سخاوت کی وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کی، شہرت اسے مل گئی اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں کچھ نہیں، شہرت مل گئی، پھر ایمان نہیں لایا. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے، سخاوت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یا اور دوسرے اچھے کام تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، ان کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے جو ہے نا وہ میری شہرت ہو، لوگ مجھے اچھا کہیں. جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. عبادت میں توحید اور خلوص کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ آپ نے عبادت تھوڑی ہے زیادہ ہے، صدقہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، باقی معاملات، اچھے معاملات، اخلاقی معاملات تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، جو بھی کرنا ہے نا اللہ کے لیے کرنا ہے. کیونکہ اس کی ذات کے تعارف کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب اس کی عبادت کرنی ہے نا پھر اس کے ساتھ مزید کسی کو شامل نہیں کرنا، مزید نہیں شامل کرنا. کہ مجھے اچھا بھی کہا جائے یہ بھی سوچ رکھنی، مجھے نیک بھی کہا جائے یہ بھی سوچ رکھنی، مجھے سخی بھی کہا جائے یہ بھی سوچ رکھنی، مجھے بڑا اچھا عالم اور قاری کہا جائے یہ بھی شوق رکھنی، میری تعریف کی جائے یہ شوق رکھنا. یہ شوق اعمال کو لے جاتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. کہنے لگے عدی بن حاتم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے علماء، احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا تھا، انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے، آیت سمجھنا چاہتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ رب بنایا ہوا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. عبادت کریں تو رب بنائیں. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعارف کیسے کروایا کہ تعارف رب کا یہ ہے کہ اسے ایک امتیاز حاصل ہے، ایک خصوصیت حاصل ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اس کے پاس ہے. کسی چیز کو حلال کرنا چاہے وہ، حرام کرنا چاہے اس کے علاوہ کوئی نہیں. جو اللہ وحدہ لا شریک نے حلال کر دیا وہ حلال، جو حرام کر دیا وہ حرام. بعد میں کوئی آئے اور کہے کہ نہیں فلاں چیز فلاں نے حلال کی ہے یا ہم نے حلال کی ہے یا اس کو ہم نے حرام کیا، ایسے نہیں ہوتا. جو اللہ نے کر دیا، جو دائرہ، جو حدود اس نے متعین کر دی حلال و حرام کی، وہی ہے. وہ
بدل نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے احبار و رہبان جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، جس کو حرام کہہ دیتے تھے حرام مان لیتے تھے، کیا ایسے تھا؟ کہا ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو تھا، ایسے تو ہے کہ ہمارے احبار و رہبان نے کہہ دیا حلال ہے، ہم نے کہا حلال ہے، انہوں نے کہہ دیا حرام ہے، حلال چیز کو حرام کہہ دیا، حرام چیز کو حلال کہہ دیا، جو انہوں نے کہہ دیا اسے ان سب نے مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا، یہی ہے رب بنانا۔ جب رب کے تعارف سے پرے چلے گئے، جب رب کا تعارف پورا نہ رہا، اس کی پہچان نہ رہی، پھر کیا ہوا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو انہوں نے حلال و حرام کا اختیار دیا، اور قرآن نے کہا یہ تو تم نے انہیں اپنا رب بنا لیا۔ رب ایک ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا، انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ ان کی تو عبادت نہیں کرنی، یہ تو صرف رہنمائی کرنے والے ہیں، کچھ باتیں بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، مسائل بیان کر سکتے ہیں، حلال حرام کا اختیار نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، اللہ فرماتے نے کہا تھا ایک ہی اللہ کی عبادت، حکم یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا جناب عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کی اولاد کہنے والے، یا احبار و رہبان کو اپنا رب، بڑوں کو، پیروں کو اپنا رب کا درجہ دینے والے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے تعارف سے ہٹے ہوئے۔ یہ آئیں سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی دعویٰ نہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہی بات جیسے سورہ اخلاص شروع کرتے ہوئے میں نے بتائی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کا یہ بنتا نہیں تھا کہ مجھے تکلیف دے۔ اللہ کو تکلیف دیتا آدم کا بیٹا؟ ہاں، یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، میں اکیلا، میری کوئی اولاد نہیں۔ اور کہا آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ، حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بنتا نہیں اس کا کہ وہ مجھے گالی دے۔ کیسے؟ مالک کو، خالق کو، رب رحمان کو کون گالی دیتا ہے؟ تو کیا فرمایا کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو، دور کو، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، کیا ہے زمانہ؟ میں ہوں زمانہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ہوں زمانہ۔ اقلب اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا ہیر پھیر میرا کام ہے۔ راتیں کیسی ہیں، دن کیسے ہیں، ایام کیسے ہیں، دور کیسا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پھیر رہا ہے، ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس لیے نہ تو اللہ کو تکلیف دینی چاہیے اور نہ ہی کسی چیز۔ کئی لوگ نا تیز چلتی ہوا کو بھی گالی دے دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بارش کو برا کہہ دیتے ہیں، سردیوں کو برا کہہ دیتے ہیں، گرمی کو برا کہہ دیتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ برا نہیں ہے، وہ بالکل درست ہے، این درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہاں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، آپ لوگوں کو آزماتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کبھی گرمیاں، کبھی سردیاں، کبھی دن بڑے، کبھی راتیں بڑی، کبھی سخت دن، کبھی نرم دن، کبھی آسانی کے دن، کبھی مشکل کے دن، یہ اللہ آزماتا ہے۔ لہٰذا بارش کو، ہوا کو، زمانے کو، بادلوں کو، دور کو گالی نہیں دینی چاہیے، برا نہیں کہنا۔ ہاں، انسان اچھے برے ہیں، انسان ہیں اچھے برے، یہ جو کیا کرایا ہے
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی ہے یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی برابر کا ہے، کوئی ہم پلہ، کوئی برابر، کوئی کہے کہ یہ بھی وہ کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے، یا جو اللہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک نہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف ہے، یہ تعارف ہونا چاہیے ہر مسلمان کو۔ اگر تعارف سے دور جائیں گے، تعارف نہیں ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا، یا تو بڑوں کو لائق عبادت سمجھ لیں گے، یا پھر نبی اور رسولوں اور خاص لوگوں کو اللہ کا نسب دار، اللہ کا تعلق دار اور اللہ وحدہ لا شریک کی اولاد قرار دینے لگیں گے، یا پھر جو ہے وہ اپنی مرضی کے عقیدے بنانے لگیں گے، یا پھر اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کر بیٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔